بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت اور وضع اور ساتھ ہی ساتھ پھر دلالت کی قسمیں لفظیہ غیر لفظیہ، پھر لفظیہ کی قسمیں یہاں پر کی گئی ہیں تین: دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ اور پھر یہاں پر دلالت کی دو قسمیں تھیں غیر لفظیہ، یہاں پر دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں: وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ یہاں سے لے کر اور یہاں تک سمجھیں گے سبق کو، دھیان سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت وضع، دلالت و وضع، دلالت اور وضع کا اس کے اندر بیان ہے۔ وضع کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، جیسے سگنل گرنے سے گاڑی آنے کا علم ہوتا ہے۔ وضع کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کو اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ جیسے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرین آتی ہے تو ٹرین کے آگے ایک سگنل گرتا ہے، تو سگنل کے گرنے سے کس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ٹرین آنے والی ہے، ٹرین گاڑی جو ہوتی ہے ٹرین آنے والی ہے۔ تو یہاں پر سگنل کو، یہ ایک چیز ہے، پہلی چیز ہے۔ سگنل کیا ہے؟ پہلی چیز ہے۔ پہلی چیز کے علم سے، سگنل کے گرنے سے دوسری چیز کا علم ہو رہا ہے۔ کس کا علم ہو رہا ہے؟ سگنل پہلی چیز ہے، اس کے گرنے سے کس چیز کا علم ہو رہا ہے؟ گاڑی کا علم ہو رہا ہے۔ تو وضع کس کو کہتے ہیں؟ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں۔ جیسے سگنل یہ پہلی چیز ہے، اس کو خاص کر دیا گیا ہے گاڑی کے آنے کے لیے، تو پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں۔ اب وضع لفظ، لفظ کو کسی معنی کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو وہ معنی سمجھ میں آ جائیں۔ جیسے لفظ چاقو کو دستہ اور پھل کے مجموعے کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ جب لفظ چاقو کان میں پڑتا ہے تو ذہن اس کے معنی یعنی دستہ اور پھل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو لفظ چاقو موضوع ہے، یعنی وضع کیا گیا ہے۔ لفظ چاقو موضوع ہے اور اس کے معنی یعنی دستہ اور پھل موضوع لہو ہے، یعنی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اور اس طرح خاص کر دینا وضع ہے۔ اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ کو کسی معنی کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو وہ معنی سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم جب چاقو بولتے ہیں تو چاقو دھاردار چیز کو کہتے ہیں جس کے نیچے دھار لگی ہوتی ہے، لیکن جب لفظ چاقو بولا جاتا ہے تو چاقو بولتے ہی لفظ کے پیچھے، چاقو کے پیچھے جو دستہ ہوتا ہے لکڑی کا پکڑنے کا، وہ اس کو کہتے ہیں دستہ۔ اور پھل کہتے ہیں جو چاقو ہوتا ہے، چاقو کے نیچے جو دھار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پھل۔ تو جب ہم لفظ چاقو بولتے ہیں تو چاقو بولتے ہی دستہ اور پھل کا مجموعہ، جب چاقو بولا تو پوری شکل ذہن میں آتی ہے۔ لفظ چاقو کے پیچھے جو لکڑی کا دستہ ہوتا ہے یا پلاسٹک کا وہ بھی، اور چاقو جو ہوتا ہے لوہے کا، اس کے نیچے جو دھار ہوتی ہے وہ بھی، پوری شکل ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ آتی ہے نہیں؟ تو جب لفظ چاقو کان میں پڑتا ہے تو ذہن میں اس کے معنی یعنی دستہ اور پھل، دستہ وہی پیچھے کا پکڑنے کا آلہ اور پھل یعنی دھار کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ تو لفظ چاقو کیا ہے؟ موضوع ہے، اور اس کے معنی یعنی دستہ اور پھل موضوع لہو ہے۔ کیا ہے؟ موضوع لہو۔ لفظ چاقو موضوع اور دستہ اور پھل موضوع لہو۔ اور اس طرح خاص کر دینا، کس طرح کہ ایک چیز کے بولتے ہی، کسی چیز کو بولتے ہی، کہ جب لفظ بولا جائے تو لفظ ایک چیز کے بولتے ہی اس کے مکمل طور پر معنی سمجھ میں آ جائے، ذہن اس کی طرف فوراً چلا جائے، اس طرح خاص کر دینا وضع ہے۔ اور یہاں پر ایک حاشیہ بنا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ لفظ موضوع کی دلالت، جو لفظ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لفظ چاقو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لفظ چاقو
دستہ اور پھل کے مجموعے کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ تو جب لفظ چاقو بولا جاتا ہے تو لفظ موضوع کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر بلا قرینہ ہوتی ہے، یعنی وہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہوتا۔ لفظ چاقو جب بولا جاتا ہے تو ذہن دستے اور پھل کی طرف جو اس کے معنی موضوع لہو ہیں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، بغیر قرینے کے اس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ دلالت، دلالت دو چیزوں کے درمیان ایسا تعلق یعنی جوڑ ہونا جس کی بنا پر ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کو جان لیا جائے، ایک چیز کو جاننے سے دوسری چیز کو جان لیا جائے۔ پہلے کو دال، اول کو دال، دوسرے کو مدلول کہتے ہیں۔ جیسے دھوئیں کو دیکھنے سے آگ کا علم ہوا تو دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے، اس طرح دھوئیں سے آگ کا جوڑ دلالت ہے۔ اگر وہ جوڑ کسی کے مقرر کرنے سے ہوا ہے تو اسی کو وضع کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نے دھوئیں کو دیکھا تو دھواں دلالت کر رہا ہے کس پر؟ دال کس کو کہتے ہیں؟ دلالت کرنے کو۔ جب ہم نے دھوئیں کو دیکھا، دھوئیں کو دیکھنے سے کس چیز کا علم ہوا؟ آگ کا۔ دھوئیں کو دیکھنے سے آگ کا علم ہوا، تو دھوئیں کو دیکھنا یہ دال ہے، دھوئیں کو دیکھنا دال ہے، اور آگ کا علم ہونا یہ مدلول ہے۔ اور اس طرح دھوئیں سے آگ کا جوڑ یعنی دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا جو علم ہوا، ان دونوں کا جو تعلق ہے، ان دونوں کے تعلق کو دلالت کہتے ہیں۔ اب اگر یہ جوڑ کسی کے مقرر کرنے سے ہوا ہو تو اسی کو وضع کہتے ہیں، اور اگر کسی کے مقرر کرنے سے نہ ہوا ہو، دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا؟ تعلق، خواہ وہ تعلق قدرتی طور پر ہو یا کسی کے مقرر کرنے سے۔ دو چیزوں کے درمیان تعلق یعنی جوڑ جس کی بنا پر ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، اول کو دال دوسرے کو مدلول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دھوئیں کو دیکھ کر جو آگ کا علم ہو رہا ہے، ان دونوں کا جو جوڑ ہے یہ کسی کے مقرر کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ قدرتی طور پر ہے کہ آگ کے اندر سے دھواں نکلتا ہے، کسی نے مقرر نہیں کیا ہے، چاہے وہ مقرر کرنے سے ہو، جیسا کہ یہاں پر لفظ چاقو، جیسا کہ یہاں پر وضع، یہاں پر سگنل مقرر کیا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ وضع کیا گیا ہے، یہ انسانوں نے وضع کیا ہے کہ جب سگنل گرے گا تو گاڑی آئے گی، لیکن یہاں پر دھواں کسی کے مقرر کرنے سے، دھوئیں کی وجہ سے آگ کا علم ہونا، ان دونوں کا جو جوڑ ہے یہ کسی کے مقرر کرنے سے نہیں ہوا بلکہ قدرتی طور پر ہے، اور یہاں پر یہ مقرر کرنے سے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ خواہ وہ تعلق قدرتی طور پر ہو، جیسا کہ دھواں اور آگ، یہاں پر جو ان کا جوڑ اور تعلق ہے یہ قدرتی ہے، اور یہاں پر سگنل اور گاڑی کا علم ہونا یہ وضع ہے، تو اسی کو یہاں پر سمجھایا ہے۔ اور اس طرح دھوئیں سے آگ کا جوڑ دلالت ہے۔ اگر وہ جوڑ کسی کے مقرر کرنے سے ہو تو اسی کو وضع کہتے ہیں۔ اگر مقرر کرنے سے ہو، جیسے کہ یہاں پر مقرر کرنے سے ہوا سگنل اور گاڑی، تو یہ وضع ہے، اور اگر مقرر کرنے سے نہ ہو تو پھر وہ دلالت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دلالت اور وضع کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جہاں وضع ہوگی وہاں دلالت ہوگی، لیکن جہاں دلالت ہو وہاں وضع بھی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی دلالت اور وضع کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی جہاں وضع پائی جائے گی وہاں جوڑ ضرور پایا جائے گا، لیکن جہاں جوڑ پایا جائے وہاں وضع بھی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آگ اور دھواں ان دونوں کے درمیان دلالت تو ہے لیکن وضع نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اور سگنل اور گاڑی کے درمیان یہاں وضع ہے اور دلالت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا ہمارا نمبر ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے بھی آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ، غیر لفظیہ۔ اب دلالت لفظیہ کو سمجھ لیجئے۔ دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو، جس میں دال کوئی لفظ ہو، یعنی دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہو۔ جیسے لفظ زید کی دلالت اس آدمی پر جس کا نام زید ہے، تو یہاں دلالت کرنے والا لفظ ہے، اور لفظ کسے کہتے ہیں؟ وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلے۔ تو زید انسان کے منہ سے نکلا، تو لفظ زید سے
ذات زید جس کا نام زید رکھا گیا ہے اس شخص پر دلالت ہو رہی ہے۔ تو اگر دلالت کرنے والا لفظ موجود ہو تو دلالت لفظیہ ہے۔ اور دلالت غیر لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ دلالت جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے ذات دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ دیکھیں یہاں دلالت کرنے والا لفظ نہیں ہے۔ دھوئیں کو دیکھ کر کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ آگ کا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا دھواں تو دھوئیں سے لفظ دھوئیں پر دلالت تو ہوگی، لیکن لفظ دھوئیں سے جو آگ پر دلالت ہو رہی ہے وہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم جب بولتے ہیں دھواں تو دھوئیں کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ آگ پر۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ دھواں، تو دھوئیں سے کیا مطلب؟ یعنی دھواں ایسا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ذات دھواں جو ہے اس کی شکل آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی آگ کہے تو آگ کی شکل آپ کی ذہن میں آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دھوئیں سے لفظ دھوئیں کی ذات پر دلالت ہونا یا آگ کا نام لے کر لفظ ذات آگ پر دلالت ہونا، یہ تو دلالت لفظیہ ہے۔ لیکن لفظ دھواں سے آگ کے اوپر آپ نے دھواں دیکھا اور دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہونا، تو یہ دلالت تو ہے لیکن دلالت غیر لفظیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہے۔ چلیں دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب دلالت لفظیہ جو آپ نے پڑھا، جیسے لفظ زید جب بولتا ہے آدمی تو زید پر دلالت ہوتی ہے، اس شخص پر دلالت ہوتی ہے جس کا نام زید ہے۔ اور یہاں پر جب آدمی ذات دھوئیں کو دیکھتا ہے تو اس پر آگ پر دلالت ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا فرق آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا علم ہونا دلالت غیر لفظیہ کیسے ہے، لفظی اور غیر لفظیہ میں؟ تو جو فرق میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہم نے دھوئیں کو دیکھا نہ کہ بولا۔ اگر ہم لفظ دھواں بولتے تو دھوئیں سے ذات دھوئیں پر دلالت ہونا یہ لفظیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پوائنٹ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی دھواں جب ہم بولتے ہیں تو دھوئیں کی شکل، دھواں کیسا ہوتا ہے؟ بادل جیسا، دھواں سا جو ہوتا ہے، تو دھوئیں کی دلالت لفظ دھوئیں پر تو لفظیہ ہے، لیکن دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہونا یہ جو دلالت ہے یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب یہاں جو آپ نے پیچھے پڑھا دلالت لفظیہ، اس کی 3 قسمیں ہیں: وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور وہ دلالت وضع کی وجہ سے ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں، دلالت کس کی وجہ سے ہو؟ وضع کی وجہ سے ہو۔ جیسے لفظ فعل کی دلالت ضربا، نصرا، یطلب وغیرہ پر۔ تو یہاں پر یہ لفظ فعل جیسے ہی بولتے ہیں، فعل بولنا جیسے ہی فعل بولا تو یہ لفظیہ ہے، اور فعل کی دلالت ضربا، نصرا، یطلب پر ہوتی ہے، یہ دلالت وضع کی وجہ سے ہے۔ اگر نحویین لفظ فعل کو ان کلمات کے لیے وضع نہ کرتے تو یہ دلالت نہ ہوتی، یعنی یہ دلالت وضعیہ نہ ہوتی۔ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، کیونکہ دلالت کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کے درمیان ایسے تعلق جس کو ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کو علم ہو جائے۔ تو یہاں ضربا فعل کا نام لیتے ہی ایک چیز ہے فعل، اس کے جاننے سے دوسری چیز پر دلالت ہو رہی ہے۔ اس کے جاننے سے فعل کا نام لیتے ہی ضربا، یطلب، نصرا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی طرف ذہن جا رہا ہے، تو یہ دلالت ہے۔ لفظیہ ہے کیونکہ منہ سے نکل رہا ہے لفظ، وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلے، اور وضعیہ ہے کیونکہ نحویین نے لفظ فعل کو ان کے لیے ضربا، نصرا، یطلب پر کیا کر رکھا ہے؟ ان کے لیے وضع کر رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دلالت لفظیہ طبعیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، یعنی دلالت کرنے والا لفظ ہو، وہ دلالت ہے۔ دلالت پیچھے دیکھ لیا کریں آپ، 2 چیزوں کے درمیان ایسے تعلق یعنی جوڑ جس کی بنا پر ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کو جان لیا جائے، تو یہاں پر دلالت ہے۔ دلالت لفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہو، اور وہ دلالت تقاضۂ طبع کی وجہ سے ہو، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو وہ دلالت۔ جیسے آہ آہ، یہ دلالت ہے، اور آہ آہ کی دلالت تکلیف پر۔ جب آدمی نے آہ آہ بولا تو اس چیز کے جاننے سے تکلیف
پر دلالت ہو رہی ہے، اور یہ آہ آہ انسان نکالتا ہے لفظیہ ہے، اور طبیعت کی وجہ سے آہ آہ کرتا ہے یا اس طرح کے الفاظ نکالتا ہے تو طبیعت کی تقاضے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ رنج و صدمے کے موقع پر تمہاری طبیعت اس لفظ کے بولنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ تو دلالت ہے، لفظیہ ہے اور طبعیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت لفظیہ عقلیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، یعنی دلالت کرنے والا لفظ ہو، اور دلالت محض عقل کے ذریعے ہو، جیسے اس لفظ کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر۔ اب دیکھیں یہاں ایک نمبر حاشیہ بنا ہے، پہلے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ لفظ اپنے معنی کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اپنے معنی کو بتانے کے لیے۔ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی پر دلالت ہوتی ہے، جیسے مثلا میں نے بولا زید، تو لفظ زید اس شخص کی ذات پر دلالت کرے گا جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے بولا شیمپو، تو لفظ شیمپو یہ دلالت کرے گا اس چیز پر جس سے جو سر میں لگایا جاتا ہے مثلا، تو لفظ اپنے معنی کو بتائے گا۔ صابن، جس سے چہرہ وغیرہ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، صابن۔ پانی لفظ ہے، پانی پینے کے لیے وضع کیا گیا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے، تو لفظ اپنے معنی کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، بولنے والے کے وجود کے لیے نہیں۔ بھائی بولنے والے کے وجود کو بتانے کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا، لفظ تو اپنے معنی کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اپنے معنی پر تو دلالت وضعی ہوگی، یعنی لفظ کا، جیسے کسی آدمی نے کوئی لفظ بولا اور اس کے کوئی معنی ہے تو لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنا یہ دلالت وضعی ہوگی، اور بولنے والے کے وجود پر دلالت عقلی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک لفظ سے بیک وقت دو دلالتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر لفظ مہمل ہے تو صرف دلالت عقلیہ ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر، اس کو سمجھیں اب۔ بھائی اگر کسی نے دیوار کے پیچھے سے بولا زید، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا دلالت ہے، لفظیہ ہے، کوئی بول رہا ہے، عقلیہ ہے۔ عقلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ عقلیہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس طرح کی آواز جو نکالتا ہے، اس طرح کے جو الفاظ بولتا ہے وہ انسان بولتا ہے، عقلیہ ہے۔ اب زید جو نے صحیح لفظ بولا ہے تو زید، لفظ زید کی دلالت تو لفظ زید کی ذات کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ زید انسان بولا۔ اگر وہ زید کی جگہ دیز بولتا، جب بھی ہم سمجھ جاتے کہ پیچھے جو دیوار کے پیچھے انسان ہے، اس نے دیز بولا ہے، یعنی ہم نے آواز سے اندازہ لگایا، اپنی عقل سے ہم نے سمجھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ انسان ہے۔ اسی طرح اگر دیوار کے پیچھے سے بکری بولتی تو جب بھی ہم پتہ لگا لیتے، یہ عقل سے ہمیں پتہ چلا۔ تو اس طرح کے، کیونکہ اس طرح کی جو آواز نکالتی ہے وہ بکری نکالتی ہے، عقل کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ تو اس طرح کے الفاظ سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دلالت ہے، لفظیہ ہے اور عقلیہ ہے۔ چلے اب آگے چلتے ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اور دلالت غیر لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دال لفظ نہ ہو، دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہ ہو۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو، جسے اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو۔ دیکھیں جیسے صبح کو مدرسے میں گھنٹے بجنے کی دلالت سبق کا وقت ہونے پر، یہ دلالت ہے، غیر لفظیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ گھنٹہ بج رہا ہے، یہ کوئی لفظ ہے؟ گھنٹہ نہیں ہے، لیکن جب گھنٹہ بجتا ہے تو سبق کا وقت ہوتا ہے، سبق کے وقت کرنے کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے۔ 1 گھنٹہ لگا، فلاں مولانا کا گھنٹہ شروع ہو گیا، دوسرا گھنٹہ لگا، فلاں مولانا کا سبق شروع ہو گیا۔ تو گھنٹہ بجنا یہ دلالت تو ہے لیکن لفظیہ نہیں ہے، غیر لفظیہ ہے، اور گھنٹہ بجنے کو سبق کے ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو غیر لفظیہ ہے اور وضعیہ ہے۔ دلالت غیر لفظیہ طبیعی وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت تقاضے طبع کی وجہ سے ہو، جیسے گرم آنسو بہنے کی دلالت غم پر دلالت ہے۔ جیسے آدمی کوئی رو رہا ہے تو رونا، آنسو نکل رہے ہیں، کسی کے آنسو نکل رہے ہیں، یہ دلالت ہے کسی ایسی چیز پر کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ تکلیف ہو، کچھ غم ہو، کچھ پریشانی ہو، درد ہو رہا ہو، تو رونے کو دیکھ کر ہم نے پہچان لیا، یہ دلالت ہے، آنسو نکلنا۔ لیکن آنسو لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، اور آنسو کا نکلنا یہ طبیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
دلالت غیر لفظی عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت محض عقل کے ذریعے ہو، جیسے دھوپ کی دلالت سورج نکلا ہوا ہونے پر۔ دیکھیں اگر ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم سے کوئی کہے دیکھنا ذرا دھوپ نکلی ہوئی ہے کیا، تو ہم سورج کو نہیں دیکھتے، یہیں سے باہر سے دیکھ کر، گیٹ کے باہر سے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر روشنی ہے باہر چمچماتی روشنی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، ورنہ تو نہیں نکلی ہوئی ہے۔ تو دلالت وہ جس میں دال لفظ نہ ہو۔ دیکھیں دھوپ کو دیکھ کر، کس کو؟ دھوپ کی دلالت، تو دھوپ کو دیکھ کر ہمیں کس چیز کا علم ہو گیا؟ باہر ہم نے گیٹ کے باہر دیکھا، ہم نے سورج کو نہیں دیکھا، ہم نے دھوپ کی روشنی کو دیکھا، تو دھوپ کی روشنی کی دلالت سورج کے نکلا ہوا ہونے پر۔ تو دھوپ، لفظ دھوپ کی دلالت سورج نکلا ہوا ہونے پر، یہ دلالت ہے لیکن لفظیہ نہیں ہے، غیر لفظیہ ہے اور عقلیہ ہے۔ ہم نے عقل سے سمجھا، باہر ہم نے دیکھا روشنی ہے، دھوپ ہے، تو ہماری عقل نے فیصلہ کر دیا کہ دھوپ ہے، لیکن دھوپ کی دلالت کس پہ؟ دھوپ کی وجہ سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ سورج نکلا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن نے، ہمارے دماغ نے یہ کام کیا، ہماری عقل نے ہمیں بتایا کہ دھوپ نکلی ہوئی نہیں ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ تو دھوپ نکلی ہوئی ہے گویا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو دھوپ کی دلالت کس پر ہوئی؟ سورج نکلا ہوا ہونے پر۔ تو دلالتیں غیر لفظیہ ہے اور عقلیہ ہے۔ اب کچھ مثالیں ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا ہے، بلکہ آپ کو خود جواب دینا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو کچھ معلوم بھی ہوا یا بس ویسے ہی۔ امثلہ ذیل، امثلہ ذیل یعنی نیچے کی مثالوں میں، ذیل کہتے ہیں نیچے کی مثالوں میں غور کر کے بتاؤ کہ کون سی دلالت ہے، نیز کون دال اور کون مدلول ہے۔ سر کا اوپر نیچے دائیں بائیں ہلانا، ہاں یا نہیں؟ یعنی آپ سے کسی نے کہا کہ استاد کمرے میں ہیں، آپ نے ہاں کیا یا گردن کو سائیڈ میں کو کیا، دائیں بائیں کیا، ہاں یا منع کیا، مطلب ہاں یا نہ میں جواب دیا۔ تو سر کا اوپر نیچے دائیں بائیں ہلانا، ہاں یا نہیں؟ بتائیں کون سی دلالت ہے، کون سی دلالت ہے؟ نیز کون دال ہے اور کون مدلول ہے؟ بتائیں۔ دلالت تو ہے، لفظیہ ہے غیر لفظیہ؟ بتائیں۔ غیر لفظیہ ہے۔ اور آگے دلالت غیر لفظیہ اور کیا ہے؟ عقلیہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں دلالت ہے کیونکہ سر کے ہلانے سے ہاں یا نہیں کا علم ہو رہا ہے، یہ دال ہے، اور ہاں نہیں مدلول ہے، ایک چیز کے جاننے سے دو چیز کا علم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر لفظیہ ہے کیونکہ لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ عقلیہ ہے، عقل سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ہری جھنڈی ریل کا چلنا، بتائیں دلالت ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی دلالت ہے؟ کمنٹ میں بتاتے رہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہوتا رہے۔ لفظیہ ہے غیر لفظیہ؟ دلالت ہے غیر لفظیہ ہے، لیکن کیا ہے؟ وضعیہ، کیونکہ ہری جھنڈی کو جب دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ریل چل پڑے گی، تو ہری جھنڈی کو ریل کے چلنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ عقلیہ، اور لفظ اسم زید عمر وغیرہ، لفظ اسم کی دلالت زید عمر وغیرہ پر کیا ہے؟ دلالت ہے، لفظیہ ہے اور وضعیہ ہے۔ دلالت تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک چیز کے سمجھنے سے دو چیز کا علم ہو رہا ہے، دال مدلول۔ وضعیہ ہے، کیوں وضعیہ ہے؟ کیونکہ لفظ اسم کو زید عمر بکر وغیرہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ چھینک اور زکام، بتائیں کیا ہے؟ کون سی دلالت ہے؟ لفظیہ غیر لفظیہ؟ غیر لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ اور طبعیہ، کیونکہ چھینک اور زکام طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لکھے ہوئے نقوش کی دلالت الفاظ پر، لکھے ہوئے نقوش کیا ہیں؟ دلالت ہے لفظیہ غیر لفظیہ؟ بتائیں۔
غیر لفظیہ، بتائیں بھائی کیا ہے؟ غیر لفظیہ وضعیہ؟ لفظیہ یا غیر لفظیہ؟ دلالت ہے، دلالت غیر لفظیہ ہے۔ غیر لفظیہ کیوں ہے؟ لکھے ہوئے ہیں، ان کو کسی انسان نے نہیں بولا۔ اور لفظیہ جو کوئی بولے، جب کوئی بولے تو لفظیہ جب ہوگا نا، تو دلالت ہے دلالت غیر لفظیہ اور وضعیہ، کیونکہ لکھے ہوئے نقوش کو الفاظ کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جہاں تک بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔